غازی ملک ممتاز حسین قادری کی پیدائش 1 جنوری 1985 کو راولپنڈی پاکستان میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے 2 سال قبل ایک رات آپ کے والد محترم ملک بشیر اعوان نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ گھر کے ایک کونے میں ایک نورانی چہرہ والے باریش بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ملک صاحب پریشان ہوئے کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود یہ بزرگ کمرے میں کیسے تشریف فرما ہوئے۔ اسی دوران وہ بزرگ اٹھے اور کمرہ سے باہر جاتے ہوئے کہا، بشیر صاحب، جہاں ہم نے نماز پڑھی ہے وہاں اللہ کا ایک ولی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا جو آپ کا نام پوری دنیا میں روشن کرے گا۔ اس کی ایک للکار سے 400 کفر کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جائے گا اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو دوام حاصل ہوگا۔ چنانچہ 2 سال بعد اسی کونا میں ملک ممتاز حسین قادری کی ولادت ہوئی۔ ملک بشیر صاحب کا کہنا ہے کہ میں دہاڑی دار مزدور تھا اور رزق حلال کما کر گھر کے 10 افراد کا خرچ مشکل سے چلاتا تھا۔ بنیادی ضروریات بھی پوری طرح میسر نہیں تھیں۔ ملک ممتاز حسین کی ولادت کے بعد میرے بچوں کو ملازمتیں ملیں اور دن بدن گھر کی رونقوں اور خوشیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ میرے علاوہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا یہ ساری بہاریں میرے سانولے چاند ممتاز کی برکت سے تھیں۔ ممتاز حسین قادری کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی خاموش مزاج تھا اور یہ عادت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ ابتدائی کلاسوں میں خود ہی اسکول کے لیے تیار ہو جاتے اور بغیر کسی کی مدد کے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیتے۔ پاک صاف رہنے، محافل میں شریک ہونے اور نعتیں پڑھنے کا شوق تھا۔ 6ٹھی کلاس میں تھے تو سر پر ماما سجانا شروع کر دیا اور 10ویں کلاس میں پہنچے تو بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد دینی رجحانات میں مزید اضافہ ہو گیا اور پڑھائی کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ ممتاز قادری مدرسۃ المدینہ کراچی میں داخلہ کی خواہش ظاہر کی جو گھریلو حالات کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی۔ ملک ممتاز قادری نماز، روزہ اور دیگر احکام میں شریعت کے پابند تھے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی کوشش کرتے تھے۔ علماء کی محبت اور ان کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ ممتاز قادری بہترین نعت خواں تھے۔ انہیں بچپن سے ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا شوق تھا۔ آپ نے اپنی یادداشتوں میں لکھا، 10 سال کی عمر میں جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سن لیتا وہ مجھے زبانی یاد ہو جاتی، جبکہ اسکول کا انگریزی سبق مجھے 10 دن تک یاد نہیں ہوتا تھا۔ سبق یاد نہ ہونے کی صورت میں اسکول میں اساتذہ کو انگریزی نظم کے بجائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیتا تو ہر سزا سے بچ جاتا۔ اہل محلہ شاہد ہیں کہ ڈیوٹی سے چھٹی کے دنوں میں محلہ کے بچوں کو نعت شریف اور سنتیں سکھاتے تھے، اس لیے محلہ بھر کے بچے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ راکم نے ان کے دست مبارک سے لکھی ہوئی تحریر میں پڑھا، ہر وقت باوضو رہیے، ہمیشہ سچ بولیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اور ڈیوٹی سے واپسی پر اپنے نومولود شہزادے محمد علی رضا کو نعت شریف اور اذان سناتے۔ گرفتاری کے فوراً بعد کوہسار تھانے میں آپ وجد کے عالم میں نعت رسول مقبول یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر پڑھ کر بارگاہ رسالت میں حاضری لگوا رہے تھے اور شہادت سے قبل بھی کئی گھنٹے تک نعت خوانی میں مشغول رہے۔ آپ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے دھوم دھام سے شادی کرنے کے لیے کافی رقم جمع کر رکھی تھی، مگر انہوں نے کہا شادی شریعت کے مطابق سادگی سے ہوگی، ڈسکو وغیرہ کے بجائے محفل کا اہتمام ہوگا اور براتوں ولیمہ میں چند افراد کو دعوت دی جائے گی۔ جنازہ کے موقع پر شرکائے جنازہ کو ان کے ساتھی پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ وہ ممتاز قادری میز پر کھانا کھانے کے بجائے زمین پر بیٹھ کر کھاتے اور کہتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ملک ممتاز حسین قادری 2003 میں محکمہ پولیس میں بھرتی ہوئے اور 2008 میں ایلیٹ فورس میں شمولیت اختیار کی۔ محکمہ کے ریکارڈ کے مطابق نہ ہی آپ نے کبھی کسی سے بد اخلاقی کی اور نہ کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث پائے گئے اور نہ ہی آپ کا کبھی کسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق رہا۔ محکمہ کے تمام افسران و ملازمین آپ سے محبت کرتے تھے کیونکہ آپ ملنسار تھے، وقت کی پابندی اور فرائض کو احسن طریقے سے ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ نماز کی ادائیگی میں جو وقت صرف ہوتا وہ بعد میں اضافی ڈیوٹی کر کے پورا کرتے۔ بیشتر وردی میں رہتے۔ کمانڈو کورس کے درمیان آپ کے نشانہ بازی پر تمام ساتھیوں تربیت دینے والے حیران تھے کہ آپ چلتے اور بھاگتے ہوئے حتیٰ کہ آنکھیں بند کر کے بھی درست نشانہ بنا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خاص عطا کا نتیجہ ہی تھا کہ گستاخ رسول سلمان تصیر کو نشانہ بناتے ہوئے آپ نے 27 گولیاں فائر کی اور ایک خطا نہیں ہوئی۔
14 جون 2009 کو ضلع ننکانہ کے گاؤں اٹاں والی میں ایک مسیحی عورت آسیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد عدالت نے اسے 8 نومبر 2010 کو سزائے موت اور 1 لاکھ جرمانے کا حکم سنایا۔ 20 نومبر 2010 کو اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تسیر نے پوپ اور دیگر مسیحی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخو پورہ جیل میں آسیہ مسیح سے ملاقات کی اور اس ملعونہ کو یقین دلایا کہ میری تمام تر ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں اور میں تمہیں صدر پاکستان سے معافی دلواؤں گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا، آسیہ کو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو سزا سنائی گئی وہ انسانیت کے خلاف اور بڑی ظالمانہ تھی۔ سلمان تسیر نے قرآن و سنت کی روشنی میں بننے والے قانون تحفظ ناموس رسالت 295 کو کالا قانون کہہ ڈالا اور ٹویٹر پر اپنے آخری پیغام میں لکھا، مجھ پر توہین رسالت قانون کے سلسلے میں دائیں بازو کی قوتوں کے سامنے جھکنے کے لیے شدید دباؤ ہے، تاہم اگر میں اس موقف آخری شخص بھی رہ گیا تب بھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ صرف یہی نے سلمان تسیر کو ختم نبوت کے منکر قادیانیوں سے اس قدر ہمدردی تھی کہ اس کی بیٹی شہر بانو نے بیان دیا، میرے والد قادیانی کو غیر مسلم قرار دینے کے سخت مخالف تھے۔ سلمان تسیر کے والد محترم ڈاکٹر محمد دین تاثیر ناموس رسالت پر فدا تھے۔ شہید ناموس رسالت غازی علم الدین شہید کے جسد مبارک کو لاہور منتقل کرنے کے لیے انہوں نے عذرائے عقیدت تابوت پیش کیا تھا۔ نہ جانے سلمان تسیر کو اپنے والد کے افکار سے اس قدر کیوں بغاوت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں معاذ اللہ گستاخیاں کرنے والی عورت کو عدالتی تحقیقات میں گستاخ ثابت ہونے کے بعد بے قصور اور مظلومہ کہہ کر قانون ہاتھ میں لینا اور اپنے عہدہ کے حلف کی خلاف ورزی کرنا، ملعونہ گستاخ کی وکالت کر کے خود توہین رسالت کا ارتکاب کرنا، قرآن و سنت کی روشنی میں بننے والے قانون تحفظ ناموس رسالت 295 کو کالا قانون قرار دینا، علماء کرام کو جوتی کی نوک پر رکھنا اور ختم نبوت کے منکر مرزائیوں کو مسلمان سمجھنا وہ امور ہیں جو اس کے قتل کا سبب بنے۔ مسلمان خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اپنے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔